السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آیت نمبر 106 سے لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیاتن، کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، ناتی، تو اس کی جگہ ہم لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او مثلیہا، یا اس جیسی، علم، کیا نہیں، تعلم، جانتا تو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک، اس کے لیے ہے بادشاہت، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ام، کیا، تریدون، تم سب چاہتے ہو، ان، یہ کہ، تسألوا، تم سب سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ، سئل موسیٰ، سوال کیے گئے موسیٰ سے، من قبل، اس سے قبل، ومن، اور جو، یتبدل الکفر، بدل لے کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ود، چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، کاش وہ سب لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں، حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، ان کے دلوں کی طرف سے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین، کہ واضح ہوا، لہم الحق، ان پر حق، فاعفوا، پس تم سب معاف کر دو، واصفحوا، اور تم سب درگزر کر دو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، لائے اللہ تعالیٰ، بامرہ، اپنے حکم کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، وما، اور جو، تقدموا، تم سب آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی سے، تجدوہ، تم سب پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس کو جو، تعملون، تم سب عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 106 ہے۔ ننسخ، نون سین خا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ لوگوں نے اردو زبان میں سنا ہوگا ناسخ اور منسوخ۔ انشاءاللہ تفسیر میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ناسخ اور منسوخ کسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ ناسخ و منسوخ کا روٹ ورڈ ہے نون سین خا۔ ننسیہا، نون سین یا، اس کا روٹ ورڈ ہے نسیان، اردو زبان میں کہتے ہیں بھولنے کو، اور اسی سے نکلا ہے انسان۔ نون سین یا روٹ ورڈ سے ہی انسان نکلا ہے، کیونکہ انسان بھی نسیان ہے، بھول جاتا ہے۔ ناتی، الف تا یا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے تقریباً آپ کے پاس بہت آسان سے ورڈز آ رہے ہیں۔ تعلم، آپ کو آتا ہے، قدیرن، یہ بھی آپ کو آتا ہے۔ آیت نمبر 107 ہے۔ تعلم، عین لام میم، نصیر، نون صاد را،
ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والا اور نصیر مددگار۔ آیت نمبر 108 ہے تسألو سین حمزہ لام سوال اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔ تسألو تم سوالات کرو، سئلہ سین حمزہ لام یہ مجہول کا صیغہ ہے، جو بھی صیغہ پیش سے شروع ہوتا ہے وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی پیسو کا صیغہ ہوتا ہے۔ یتبدلی با دال لام تبدیل، بدلہ، تبدیلی اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں۔ ذلہ ذات لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سبیل سین با لام سبل کہتے ہیں راستے کو۔ آیت نمبر 109 ہے ودہ واو دال دال، ود کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو ودہ چاہتے ہیں۔ حسدن ہا سین دال اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تبینہ با یا نون بیانہ واضح، فافو عین فا واو، وصفہ صاد فا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قدیرن قاف دار را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 110 ہے تقدمو قاف دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قدم اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں۔ قدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی قدم کے ذریعے سے انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے، تو تقدمو تم آگے بھیجو گے۔ تاجدوہ واو جیم دال اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔ اردو زبان میں موجود، وجود، ایجاد یہ سب اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو واجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، تاجدوہ تم موجود پاؤ گے اسے۔ اندہ پاس عین نون دال، بصیرن دیکھنے والا ہے، با صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز آیت نمبر 106 سے کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت یا ہم بلا دیتے ہیں اسے، تو اس کی جگہ ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ کیا نہیں جانتا تو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ننسخ کا مطلب ہے کہ کسی آیت کو منسوخ کر دینا، اور ننسیہا یعنی حافظے سے ہی کسی شے کو محو کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کا اصل مفہوم اور پس منظر کو پہلے سمجھ لیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں کچھ فرق رہا ہے۔ اس فرق کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبار سے ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی، ذہنی پختگی، شعور کی پختگی اور پھر سوشل ایوولوشن جو ہے وہ مسلسل جاری تھا۔ لہٰذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دی گئیں۔ ان تعلیمات کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو آج بھی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ حصے زمانے کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ چیزوں میں تبدیلی ہو جاتی، کچھ چیزیں نئی آ جاتی اور کچھ پرانی ہی قائم رہتی۔ یہ معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ فرما دیتے اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے، یا کسی شے کو سرے سے ہی لوگوں کے دل سے خارج کر دیتے۔ یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو پھر شریعت پوری کی پوری وہی ہونی چاہیے،
یہاں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ کا مسئلہ قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ شریعت کا ابتدائی خاکہ اگر آپ دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ میں آپ کو مل جاتا ہے۔ دیکھیے شریعت کی تکمیل جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں ہوئی۔ یہ جو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہے اس میں کچھ احکامات دیے گئے، پھر اس میں رد و بدل بھی کر دی گئی اور نئے احکامات دیے گئے، اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اور یہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ جو تھا یہ پچھلی شریعتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت دی گئی تھی ان کے درمیان میں ہی نہیں تھا، بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں بھی یہ ارتقا ہوا۔ مثال کے طور پر پہلے شراب کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے اگرچہ فائدہ کم ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور پھر سورۃ المائدہ میں آخری حکم آ گیا اور اسے گندہ شیطانی کام قرار دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا تم باز آتے ہو یا نہیں۔ اسی طرح تدریجاً احکامات آئے اور آخری حکم میں شراب حرام کر دی گئی۔ یہاں فرمایا اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر کو لے آتے ہیں، یا کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اسی کا ہے، اس میں یہ جو جس طرح چاہتا ہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ اور آیت 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا نہیں تو جانتا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کی سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اسی لیے ہم دعا بھی یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحکم بالصالحین، کہ ہمارا ولی اور ہمارا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آیت 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سب چاہتے ہو یہ کہ تم سب سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے قبل، اور جو بدل لے کفر کو ایمان کے بدلے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز رہو، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے گا تو وہ بھٹک چکا سیدھے راستے سے۔ ظاہر ہے کہ جو منافقین اہل ایمان کی صفوں میں شامل تھے وہی ایسی حرکتیں کر سکتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو اختیار کرے گا تو وہ راہ سے بھٹک جائے گا۔ منافقین کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں منافقین کے لیے مذبذبین بین ذالک کا لفظ آیا ہے۔ اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف ہی جھک جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ ایمان کی طرف آ جائے۔ جو شخص ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہے اس کے لیے دونوں امکانات ہوتے ہیں۔ جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر ادھر ہی رہ گیا یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کاش وہ سب لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں، حسد کی وجہ سے ان کے دلوں کی طرف سے، اس کے بعد کہ واضح ہوا ان پر حق، پس تم معاف کر دو سب کو اور تم سب درگزر کر دو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنے حکم کو، بے شک ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے عناد اور حسد کو دیکھ کر غصے میں نہ آنا، اپنا توازن نہ کھو بیٹھنا، ان سے مباحثے کرنے، بحثیں کرنے اور جھگڑے میں
جھگڑا کرنے میں اپنا قیمتی وقت اور اپنا وقار ضائع نہ کرنا، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کی بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو کہ یہ خدا کے ہاں کام آنے والی چیزیں ہیں، نہ کہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو غصہ دلا کے اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سب قائم کرو نماز اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، اور جو تم سب آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے بھلائی ہے، تم سب پاؤ گے اسے اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ نماز تو انسان اپنے لیے پڑھتا ہے، اور زکوٰۃ جو دیتا ہے اس سے وہ معاشرے کی بھلائی کا کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزیں بتا دیں، اور یہاں پر دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کیونکہ یہاں پر ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم سمجھ آتا ہے، کیونکہ ہم ایک جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، پورے محلے کے لوگ جب وہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں تو انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج کس کے گھر میں کیا پرابلم ہوئی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ نماز قائم کرنا جب ہم نے چھوڑ دیا، مسجدیں ویران ہوئیں، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ہمسائے میں کون لوگ بھوکے سو گئے ہیں، کن کے گھر میں کون بیمار ہے، کن کے گھر میں مشکلیں ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھلائی بھی اپنے سے پہلے تم آگے بھیجو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کے بارے میں مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اور مسلم اینڈ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز اثر فوت ہو گئی، دیکھیں یہ صرف ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کی نماز اثر فوت ہو گئی اس شخص کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں کہ جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور سورۃ المدثر کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے قیامت والے دن جہنم میں ڈالے جانے کے بارے میں کہیں گے لم نکو من المصلین، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ہر نماز میں جو دعا مانگتے ہیں کہ یا پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک حرف پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔